یہ زندگی بہت مختصر ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ غور کر، تو جس قبر کے اندر جائے گا غور کر، چند دن کی بات ہے، چند دن، چند دن بعد نہ تیرا نام رہے گا نہ تیرا نشان رہے گا، اس سے زیادہ دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ کی طرف توجہ کر، اللہ کی طرف، تھوڑی دیر کی، تجھ سے زیادہ آئے دنیا میں۔ جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید کہ ہمارا حسن باقی رہے گا، ہماری جوانیاں باقی رہے گی، ابھی تو وقت نہیں ہے جانے کا، لیکن نہیں نہیں، کوئی روڈ کے ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے، کوئی چلتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے، کوئی کس بیماری سے مر رہا ہے، کوئی کس بیماری سے مر رہا ہے، اور جا رہا ہو انسان دنیا سے۔ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے، کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، سائنس نہیں ہے کہ وجود سے نکلنے والی روح کو روک کر دکھائے۔ یہ امر ہے اللہ کا، سمجھ آ گئی؟ ہاں، یہ سوچ وہ مجھے بھی دیکھ رہے اس وقت دیکھ رہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گردن دل کی طرف جھکائیں، حیا والی انداز سے۔ یہ آپ میرے سامنے نہیں بیٹھے، یہ مت سوچے میں سامنے بیٹھا ہوں، تھوڑا سا اپنے اندر ہم انسانیت کو بیدار کریں، تھوڑا انسان بننے کی کوشش کریں، تھوڑی سی شرم حیا اس بات کے دل کے اندر ہو کہ جب رب کی طرف استحضار دھیان توجہ کرائی جائے تو اتنا تو ہو کہ اللہ کو یاد کر رہے ہو، اتنا تو دل میں تصور آئے کہ ابھی نہیں تو ساری چیزیں چھوڑ ادھر ادھر ایسے مراقبے میں بیٹھے ہوتے ہیں، گردنیں ویسے ویسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، شرم ہی نہیں آتی ہم لوگوں کو، اتنی بھی نہیں آتی، ذکر اللہ کا ہو رہا ہے، نام لیا جا رہا ہے، تب بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب اس حال میں بھی کہ رب کی یاد کے اندر بھی یاد نہ ہو تو سوچے پھر ہم کس حالت تک پہنچ چکے ہیں، کون سی رحمت کے ممکن نہیں۔ ہمیں بہت دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بہت گہرائی سے، ہم نے دل میں اتنی گندگی ڈال دی ہے، اتنی دنیا کی سوچیں محبتیں ڈال دی، مال کی حرص، دنیا کا حرص، اتنا اپنے اندر گند بلا بھر دیا ہے، سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اگر آنکھ بند کریں تو دماغ کے اندر دنیا سوار ہو جاتی ہے، غیروں کی محبت نگاہوں میں آ جاتی ہے، حرام محبتیں نگاہوں میں آ جاتی ہے، ناجائز محبت ناجائز یاریاں نگاہوں کے اندر آ جاتی ہے۔ وہ کیا دنیا کی محبت ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا فقیر لوگوں نے بھی کیا کیا لکھا ہے، ملے خاک میں لشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ سمجھ، تھوڑا سمجھو، مسافر چند دن کا مسافر ہے، کس طاقت کی اکڑ دکھا رہا ہے، کس دولت کی اکڑ دکھا رہا ہے، تیری سوچوں میں کیا یہ مستقبل کی رٹ لگی ہوئی ہے، او مستقبل میں آگے قبر کے اندھیرے تیرا انتظار کر رہے ہیں، تو آ تو صحیح ایک دفعہ ہماری طرف، جن کے لیے تو اللہ کو ناراض کر رہا ہے، دیکھ تجھے پھر وہ یاد کرتے کیسے، کوئی یاد نہیں۔ اور جو جتنا زیادہ مختصر سفر کا مسافر ہو وہ اتنا ہی توشہ سفر کم رکھتا ہے، اتنا کندھوں پہ بوجھ کم رکھتا ہے۔ اگر آپ نے یہیں سے قریب کسی جگہ کا سفر کرنا ہو دیکھیں بوجھ کم رکھتا ہے۔ بوجھ کیا ہے؟ سوچیں، خیالات، وسوسے، حب جا حب مال، یہی سوچ ہے، یہ ایک وزن ہے جس کی وجہ سے آگے کے سفر میں دشواریاں آ رہی ہیں، اللہ کے تصور اور دھیان و استحضار کے اندر رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ توڑ دیں اس بت کو، نکالیں اپنا، تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کو دیکھیں، ایسا تصور کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، قریب ہے ہمارے۔ ملے خاک میں لشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ،
چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اس کی رحمت انتظار کر رہی ہے میرے بندو، انتظار میں ہوں۔ تمہیں کیا مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی مل گیا؟ لا کے دکھا دو کہ اللہ سے زیادہ پیار کرنے والا ملا ہے۔ ادھر کسی سے دل لگاؤ، 1 منٹ میں دل توڑ دیتا ہے۔ محبت کرو، دل توڑ دیتے ہیں۔ کسی پہ مال خرچ کرو، دھوکہ دے دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ وقت گزار لو، تھوڑے عرصے بعد وہ دکھا دیتا ہے کہ انسان سب کے سب کمزور ہے۔ زمانے سے اس کو ناراض کرتے ہوئے آ رہے ہو۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہوائیں اللہ کی، یہ درخت اللہ کے، یہاں کا ذرہ ذرہ اللہ کا، ہم بھی اللہ کے، سب اللہ کا۔ اس اللہ کو ہم ناراض کر رہے ہیں۔ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، پیار بھی کرتا ہے، انتظار بھی کرتا ہے۔ اتنا پیار کرنے والا ہے، پھر کیوں دنیا سے دل لگا ہے؟ کیوں غیر بتوں کو دل میں سمایا؟ کیوں اس محبتوں کو دل میں سمایا ہے؟ جن محبتوں کے حسن تھوڑے آگے جا کے اس طرح ان کی شکلیں ہو جاتی ہیں، آپ دیکھیں دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہتی، نہیں رہتی۔ جو حسن فانی ہے، جس حسن نے ختم ہونا ہے، جن وجود نے خاک کے اندر خاک ہو جانا ہے، اس وجود اور اس انسان کے لیے تو اس ذات کو ناراض کر رہا ہے جو حی القیوم ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ اس ذات کو ناراض کر رہا ہے جس کی طاقت، جس کی بادشاہت، جس کے شکنجے میں پوری کائنات ہے، اس ذات کو۔ وہ اتنی بڑی ذات تجھے مجھے کہہ رہی ہے کوئی مجھ سے دوستی کرنے والا؟ اللہ، اللہ ہے وہ اللہ۔ شرمندہ ہو، کوئی کسی نے کچھ نہیں کیا ہم پر، ہم نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا، اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ وقت نکل گئی، عمریں کٹ گئیں، آج کا گیا وہ سورج زندگی میں آ نہیں سکتا۔ ہر آنے والا دن ہمیں باخبر کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ میں واپس لوٹ کے نہیں آؤں گا بندے تیری زندگی میں۔ سن لے انسان، جو وقت جا رہا ہے یہ لوٹ کے نہیں آئے، کبھی نہیں آئے گا۔ جا رہا ہے یہ وقت، ختم ہو رہا ہے، واپس نہیں آئے گا۔ گیا یہ سمندروں کو وہ جلا دے گا، یہ پہاڑوں کو وہ روئی کی شکل میں اڑا دے گا، زمین کو لپیٹ دے گا، اس جہان کو ایک دن ختم کر دے گا۔ وہ اپنی عدالت قائم کرے گا، وہ اپنا میزان زمین پہ اتارے گا، وہ خود اپنی کرسی پہ اپنی شان کے مطابق جلوہ ہوگا اور اعلان کرے گا آج ہے کس کی بادشاہت، کسی کی حکومت، کوئی طاقت، کوئی روپ والا، کوئی دبدبے والا، جو اللہ کے بعد اللہ کے غیر کے نعرے لگا کے اپنے آپ کو خدا کہنے والا۔ کوئی زمین کا خدا باقی ہے، کوئی سمندروں میں بادشاہت کرنے والا باقی ہے، کوئی انسانوں کے اندر انسانوں کو دکھ دینے والا باقی ہے۔ آج کوئی جاندار جان والا، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، ترین پرند کوئی بھی دنیا میں ہو، آج باقی ہے۔ پوری کائنات خاموش ہوگی، سب مر چکے ہوں گے، سب فنا ہو چکے ہوں گے، سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، وہ اکیلا باقی ہوا اس کائنات میں۔ اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت، اس کی طاقت، اس کا روب، اس کا دبدبہ اس دن اپنے جاہو جلال میں ہوگا، اور پوری دنیا کے انسانوں کو اور پوری دنیا کو مخاطب کہے گا آج صرف اللہ کی حکومت اور بادشاہت ہے، بس اور کوئی۔ آج اس کائنات کا مالک اکیلا تنہا
جس نے اعلان کیا تیری بات جھوٹی، تیرے فیوچر ختم ہو گئے، تیری سوچیں مٹا دی اس نے، تو ارادے کچھ کرتا تھا، ہوتا کچھ تھا، تو سوچتا کچھ تھا، ہوتا کچھ تھا، تو لوگوں کو تکلیف دینے کی سوچ رکھتا تھا، اللہ ان کو تکلیف سے بچاتا تھا، تیرے سارے ارادوں کو توڑ کے اور اپنی بات کو منوانے والا، اپنے ارادوں پہ تجھے چلانے والا، اور جو اس نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں حی القیوم ہوں، میں اول ہوں آخر ہوں، نہ مجھے موت ہے، نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے اونگ آتی ہے، وہ جو جو بولتا رہا، اس نے جو جو ارشاد فرمایا سب سچ کر کے دکھایا۔ آج ساری انسانیت کو، کائنات کے تمام جاندار کو مار کے اور اعلان کر رہے کہ رب آج بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، تم سب ختم ہو چکے، کچھ بھی نہیں۔ اتنی بڑی طاقت والی ذات ہے، اس سے دل لگاؤ۔ عشق را مردان باشد پائیدار، عشق را با حی با قیوم دار۔ مردوں سے دل نہ لگا، ان حسینوں کی طرف مت دیکھ، ان دنیا کی رونقوں کو مت دیکھ، ایک ایسا دیدار ہونے والا ہے، ایک ایسا نور نظر آنے والا ہے ان قریب تمہیں، اور وہ دیدار، وہ اپنا دیدار کرائے گا اپنی شان کے تم مطابق، وہ تم ایک دن دیکھنے والے ہو، جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا جیسا وہ ہے۔ اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کر۔ وہ ہمارے قریب ہے، محسوس کر، دل کے اندر جاگ، دل کے ادھر ادھر مت دیکھ، یہاں وہاں سوچ مت لے جا، سمجھ رہے؟ ہاں، زیادہ خیالات کی طرف مت جا، چھوڑ دنیا کی فکر، جس دنیا نے تجھے تباہ کر کے رکھ دیا، سوچ، یہ سب کا سب دھوکہ ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس اس رب نے باقی رہنا ہے۔ خاک و خاک، جتنے بھی اوپر چلے جاؤ، جتنے بھی بلند ہو جاؤ، تمہارا قد اتنا ہی رہے گا، صرف تمہارے اندر سے بلندی آتی ہے، ظاہر کبھی بلند نہیں ہوتا، اتنے ہی 5.5 6 فٹ کا انسان رہتا ہے، اپنے وقار میں جتنا بھی بلند ہو جائے، وجود اتنا ہی باقی ہے، ایک دن یہ وجود بھی ختم، یہ نام بھی ختم، یہ وقار، یہ شہرت، یہ نام، یہ عزت، یہ سب خاک میں مل جائے گی، چلا جائے گا دنیا سے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، پکار پکار کے بھی کہے گئے آ جاؤ مجھے کوئی بچائے، اس قبر کے اندھیروں میں نہیں، وہاں اللہ ہوگا، بس اللہ تنہائیوں میں، اس تنہائی میں جب سب چھوڑ جائیں گے اکیلے، سوچ تیرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، سوچ تھوڑے ٹائم کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سوچو، سوچو ذرا سوچو، یہ سارے اپنے ہاتھوں سے قبر کے نیچے ڈال کے آنے والے ہیں، سوچ، یہ منظر آنے والا ہے، ان قریب آنے والا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسمان کیسے۔ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، اپنے اللہ کو یاد تو کرو، وہ دنیا کے لیے رونا آتا ہے، اللہ کے لیے کبھی روئے؟ اس کے سامنے ایک آنسو بات ہے نا، ایک وہ کہتے کریم ماں بھی بخشا ہے برحال ماں، تیرے آنکھوں کا جو کٹورا ہے نا اندر کا، صرف وہ تر ہو جائے، وہ تر، آنسو ٹپک کے باہر بھی نہ آئے، صرف اندر کا کٹورا تر ہو جائے، اللہ تعالیٰ صرف اس کے تر ہونے پہ سمندروں کے برابر بھی تیرے گناہ معاف کر دیں گے، اس کی رحمت جوش میں آگے، کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، تجھے اللہ ہی بھول گیا، اللہ ہی کو بھول بیٹھا ہے، کیا ہو گیا بندے، کہاں جا رہا ہے؟ کتنا جو خدا والوں کی صحبت سے ذرا غافل ہوا، جو خدا والوں کی صحبت
سے ذرا غافل ہوا، اس کا دل فانی حسینوں کی طرف مائل ہوا، جو خدا والوں کی صحبت سے ذرا غافل ہوا، اس کا دل فانی حسینوں کی طرف مائل ہوا۔ اللہ والوں کی صحبت ہے جو دل کے اندر کے زنگ کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ غیروں کی محبت کے بت توڑنے ہو تو فقیروں کی صحبت میں ہو، توڑ کے رکھ دے گا اللہ۔ ان کی دل کے اندر اللہ کی نسبت کا ایسا نور ہوتا ہے کہ جب انسان اس کے سامنے آتا ہے اپنا دل لے کے اللہ والوں کے دل کے سامنے، تو اس کے پورے دل کے اندر موجود گند اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے۔ ایک اس میں سے ہلکا سا عکس پڑتا ہے دل پہ، انسان کو اس کی اوقات یاد آ جاتی ہے۔ اللہ، سارے محبت سے اللہ کا نام لے۔ اللہ 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 جل جلالہ اللہ، سبحان اللہ۔ کسی نے ایک دفعہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت میں اللہ کا نام لیتا ہوں میری زبان میٹھی نہیں ہوتی۔ فرمانے لگے زبان میٹھی کرنے کے لیے اللہ کا نام لیتا ہے، لذت کے لیے لیتا ہے؟ یہ بڑی بات نہیں ہے کہ وہ صرف نام بھی لینے کی توفیق دے رہے۔ پھر اس کے بعد فرمانے لگے اپنے انداز میں، جب ایک عجیب کیفیت ہوئی، فرمایا نام اللہ کو اور زبان میٹھی نہ ہو نہیں سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ ایچ شیرین است و نام، شیر و شکر میں شود جانم تمام، دنیا کا سب سے میٹھا نام ہے اللہ۔ دل سے بس توبہ کریں سارے، یہ کہیں کہ اللہ بس آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کریں گے، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ہوا اس پہ ہم شرمندہ ہیں، اندر ہی اندر یہ رہے اللہ جو ہو گیا بس ہم شرمندہ ہیں، آج کے بعد اب زندگی میں قدم اٹھے گا تو تیری چاہت کے مطابق اٹھے گا انشاءاللہ، بس دو ٹوک بات اور نہیں۔ کیا کب تک کریں گے؟ کوئی وقت مقرر ہے؟ کتنے عرصے؟ نہیں، وہ بادشاہ ہے، ذرا اس کے قریب آؤ تو صحیح، پھر وہ بتائے گا۔ آپ اپنی چاہتوں کو پوری کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی چاہت میں اس کو ایسے اندر جوڑ کے رکھ دے، اللہ کی چاہتوں میں ڈال دے اپنی چاہت کو، دیکھ تیری ساری چاہتیں پوری کر دے گا۔